बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है, धन्यवाद। ओपनिंग करूंगा अब इसकी। जी बिस्मिल्लाह करें। मरियम नवाज साहिबा ने कल इरशाद फरमाया था कि ये हेल्थ कार्ड जो है ये मंसूबा था नवाज शरीफ साहब का। इसके जो आज ठेकेदार बने फिरते हैं वो झूठ बोलते हैं, और दूसरी जानब आज उन्होंने कहा कि जब सारे फेल हो जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ याद आते हैं। नवाज शरीफ साहब 6 साल बाद वापस आ रहे हैं, तो जो उनके खिलाफ वो इतना आके सच बोलेंगे, जो उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है ना, वो सारे मुंह छुपाते फिरेंगे। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, आप मेरे आज फिर होस्ट बने, मुझे इज़्ज़त बख्शी। देखें, मरियम नवाज साहिबा का जो तज़किरा होता है ना, ये उनका तारुफ वो बतौर चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12वीं खिलाड़ी के तौर पे होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब उनको अपना 12वां खिलाड़ी करार दे चुके हैं। और गुज़श्ता 16 माह में ख़ास तौर पे जब से रजीम चेंज हुआ था, उसके बाद से मरियम नवाज़ साहिबा की जिस तरह की तकारीर उन्होंने की, जिस तरीके से उन्होंने बयानात दिए, जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उससे जितना फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है, उससे मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का अगर आप 100 नंबर दें तो उसमें से कोई 15-20 नंबर शायद मरियम नवाज़ साहिबा के भी बनते हैं, क्योंकि इन्होंने तहरीक इंसाफ को जो फ़ायदा दिया उसकी इतना तो क्रेडिट इनका बनता है। और जहाँ तक बात नवाज़ शरीफ साहब की है, देखें नवाज़ शरीफ साहब पहली बात ये है कि इन्होंने एक और झूठ बोल दिया कि नवाज़ शरीफ साहब 6 साल बाद वापस नहीं आ रहे, 4 साल बाद वापस आ रहे हैं। वो गए थे नवंबर 2019 में और अब अक्टूबर में वो वापस आ रहे हैं, पूरे 4 साल भी नहीं बनते, ये 6 साल बना रही हैं। तो देखें कि गलत बयानी करना जो है वो अब पता नहीं नून लीग की पॉलिसी है या इसको वो क्या नाम देते हैं, और जिस तरीके की वो खुशफहमी का शिकार हैं। मेरे ख्याल में एक सूरत हाल वो होती है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा दबाव में, बताएं कि कल वाले जलसे से मुतासिर नहीं हुए? मैं बहुत ज़्यादा अवाम का ठाठे मारता समंदर सर, ठाठे देखें ना, जो वीडियो जलसे के अंदर की सामने आई हैं, जिस तरीके से लोग वहाँ पर जलसे के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं जी कि हम सिर्फ खाना खाने आए हैं। मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से वो लान तान कर रहे थे महंगाई की वजह से, या जिस तरीके से वो इमरान खान के हक में वहाँ पर को खाना खिलाना स्वाब नहीं है। सर, भूखे को खाना खिलाना है तो फिर आपने लंगर खाने बंद कर दिए। यहाँ पे आप जलसों में, सियासी जलसों के अंदर आप भूखों, यहाँ पे सारे भूखे आते हैं या वो आपके सियासी कारकुन होते हैं? तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर जो हकदार थे उनको तो आपने खाना बंद कर दिया, लंगर खाने बंद कर दिए, पनाहगाहें बंद कर दी। वो गरीब गुरबा जो फुटपाथों पे सोते थे, मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में सोते थे, मेट्रो जो उसके फ्लाई ओवर थे पुल के नीचे, वहाँ नीचे फुटपाथ पर बच्चे सो रहे होते थे गरीब गुरबा, तो वो तो आपने सारे बंद कर दिए। अगर आपको इतनी इनको तकलीफ़ थी, इतना इनको एहसास था गरीब की गुरबत का या उनकी तंगदस्ती का, उनकी भूख का, तो फिर वो बंद ना करते, सेहत कार्ड बंद ना करते। तो नवाज शरीफ साहब, मैं बात कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब के बारे में जिस तरीके से ये मरियम साहिबा बात कर रही है ना, क्रेडिट पर नहीं है हेल्थ कार्ड। किन के क्रेडिट पर? नवाज शरीफ के। देखें, नवाज शरीफ साहब कह दें मैं पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी जो है वो शरीफ ख़ानदान का है, क्योंकि मेरे अब्बा जी ने इस तरह की कोई बात की थी, तो क्या आप उसका भी क्रेडिट उनको दे देंगे? क्या एटम बम का भी आप उनको दे देंगे? पाकिस्तान के अंदर 1992 का वर्ल्ड कप जीतने का आइडिया भी मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का था, क्योंकि उस वक्त तक वो फ़ौज के ज़रिए बाकायदा लॉन्च हो चुके थे और शायद उन्होंने कहा हो कि नहीं, एक बार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, और फिर उसके बाद इमरान खान जीत गए। तो असल में तो उन्होंने, इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब का फिर वो ख्वाब पूरा किया ना। तो कहने का मकसद ये है कि जिनके पास आइडियाज़ होते हैं ना, जो मुतारिफ़ करवाते हैं, वो उसके ऊपर काम भी करते हैं। और अगर नून लीग फ़र्ज़ कर लेते हैं जी कि ये नून लीग का आइडिया था और इन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये इनकी बदनीयती थी कि अवामी फ़लाह बहबूद का अगर कोई ख्याल इनके जहन में आया भी था तो इन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, अवाम को सेहत कार्ड तकसीम नहीं किए कि कहीं एक आम या गरीब आदमी उससे मुस्तफ़ीद ना हो जाए। मरियम नवाज़ की एक कॉल भी तो आई थी, लीक हुई थी। वही बात है ना, देखें वही बात है कि आप अब इनकी सोच पर मातम करने को दिल करता है कि अगर इमरान खान के बनाए हुए कुछ प्रोजेक्ट आप बंद कर देते हैं तो उससे इमरान खान को कितना नुकसान होगा सियासी तौर पे? नुकसान तो आपका होगा। क्यों? क्योंकि लोग आपसे बदजन होंगे कि गरीब गुरबा जिनको सेहत कार्ड से सहूलत मिल रही थी, अब पंजाब के अंदर आप देखें कि तकरीबन कोई 10 लाख से ज़ायद लोगों ने सेहत कार्ड के ज़रिए इलाज मुआवजा करवाया, ऑपरेशन करवाए, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने दिल के ऑपरेशन भी सेहत कार्ड के ज़रिए करवाए हैं। 6-6, 7-7 लाख रुपए
جس کسی کے پاس وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا علاج مفت ہو جائے گا، وہ گیا، اس کے پاس صحت کارڈ بھی نہیں تھا، شناختی کارڈ دیا، اپنا نمبر دیا اور اس کی بنیاد پر ان کا علاج ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ان کو سوچنی چاہیے کہ اس سے عمران خان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اس نے تو منصوبہ لانچ کر دیا، تو عوام کو پتہ ہے کہ حکومت آپ کی ہے، آپ کی آڈیو بھی آ گئی، آپ انکل کو کہہ رہی ہیں کہ انکل اگر ہم یہ منصوبے بند کر دیں تو اس کے بعد عمران خان کے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا کارکردگی میں، تو آپ نے وہ منصوبے بند کر دیے، تو اس کا نقصان عمران خان کو کیا ہوا؟ نقصان تو آپ کا ہوا۔ لوگ آج آپ کو گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں کہ آپ نے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے بھی بند کر دیے۔ تو ان کو خود سوچنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ مسلم لیگ نون کا تھنک ٹینک اس حوالے سے کیا پالیسی رکھتا ہے، کیونکہ ایک بات تو واضح ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر مریم نواز صاحبہ کی جو پالیسی ہے وہی چل رہی ہے، اور یہ پالیسی آج سے نہیں، غالباً 2017 سے جب سے نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹے تھے اس کے بعد سے یہ پالیسی انہی کی ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب کا جو اختلاف تھا وہ مریم نواز صاحبہ سے تھا، ان کی پالیسی سے تھا، اور شاہد خاقان عباسی کا بھی جو اختلاف ہے وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے۔ اب کیا سب فیل ہو چکے ہیں؟ پارلیمنٹ تو اس وقت ہے نہیں، باقی ادارے کچھ پوچھتے ہیں کہ سب فیل ہو چکے ہیں، جو کہہ رہی ہیں سب فیل ہوتے ہیں تو پھر نواز شریف کو یاد کرتے ہیں۔ اصل میں میرے خیال میں وہ کسی اور کو نہیں، اپنے چچا کو تانس دے رہی ہیں، کیونکہ نون لیگ کے اندر بھی شین اور نون کی لڑائی بڑی شدت کے ساتھ ہے۔ بھائی کی حکومت ہے، وہ تو جب بھی بات کرتے ہیں 2017 کی بات جی جی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب شاہد خان عباسی کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے بھائی کو بھی بھول جاتے ہیں۔ جب انہوں نے وہ تیل کی قیمتیں بڑھائی تھیں تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ میری حکومت نہیں ہے۔ تو آپ اپنے جب کام آپ نے کرنا ہو تو آپ کہتی ہیں کہ میں یہ ہوا تھا میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے۔ سر وہ تو نواز شریف صاحب تھے نا، میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ گئے ہیں یا نہیں، مطلب ان کے جانے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہوا، قیمت پھر بھی بڑھ گئی تھی۔ تو یہ صرف وہ ہوتی ہیں آپٹکس ہوتی ہیں، عوام کو بے وقوف بنانے کے حربے ہوتے ہیں۔ اور ان کے چچا کی حکومت تھی، یہ کریڈٹ یہاں پہ لینا ہوتا تھا تو یہ فوراً سامنے آ جاتی تھی، 30 روپے قیمت بڑھا کے 5 روپے کم کی جاتی تھی تو یہ اس کے اوپر اس کے اوپر بلے بلے کرتی تھیں۔ پھر IMF کے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا یہ 9 مہینے والا، اب وہ 9 مہینے بعد اس کا کاکا کاکی نکلے گا نا جب، تو پھر عوام کو مزید اندازہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا واردات ڈالی گئی ہے۔ تو یہ تو اب وہ تو مریم اورنگزیب نے جب خود سے سیاستدان بننے کی کوشش کی، لاہور میں ایک کارنر میٹنگ کی، اس میں وہ کہہ گئی ہیں کہ ان نالائکوں نے 16 ماہ میں ملک کا بیڑا گرک کر دیا، قوم کو پھنسا کے چلے گئے۔ جی وہ نالائکوں کی ٹیم میں وہ خود بھی شامل تھیں۔ تو بس اللہ جب آنکھوں پر اور دلوں پر پردے ڈال دیتا ہے، ذہن پر پردے ڈال دیتا ہے نا، تو پھر وہ اسی طریقے کے بیانات نکلتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو یا تو آپ غلطی تسلیم کریں، مریم نواز صاحبہ تسلیم کریں کہ پچھلے 16 ماہ میں PDM کی حکومت نے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر پاکستان مسلم لیگ نون تھی، مجھے بتائیں نا کہ نواز شریف صاحب پٹرول کی قیمتیں بڑھانے جیسے معاملے پر بھی اگر وہ حکومت کے ساتھ مشاورت میں تھے، تمام تر پالیسیاں، اسحاق ڈار جب واپس آئے تھے پاکستان میں، ہم چلیں مان لیتے ہیں جی کہ مفتاح اسماعیل صاحب شہباز شریف صاحب کی اس میں چوائس تھی، وہ ان کے گروپ میں تھے۔ جب اسحاق ڈار صاحب ستمبر 2022 میں واپس آ گئے پاکستان میں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب حکومت براہ راست نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں، کیونکہ سب سے اہم وزارت تو وزارت خزانہ ہی تھی۔ جس طرح کے حالات و واقعات کا اٹھانے کے بعد کدھر گئی؟ ہر لندن میں کتنے اجلاس ہوئے تھے جب شہباز شریف صاحب گئے تھے۔ تو یہ عوام کو بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ ایک عام بندہ اب بہت زیادہ وہ سمجھدار ہو چکا ہے، سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ آپ فنگر ٹپس پر جو ہے نا وہ تاریخوں کے حساب سے بھی اب خبریں نکال لیتے ہیں کہ کون کس دن کیا کر رہا تھا، کس نے کس دن کیا بیان دیا تھا۔ تو یہ چیزیں اب عوام کی پہنچ میں ہیں، موبائل سکرین پر آ جاتی ہیں۔ یہ اس طریقے سے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ یا تو یہ آپ اقرار کریں کہ آپ نے جان بوجھ کر، سینے میں ایسا کون سا سچ ہے جو اب واپسی پہ آ کے اگلیں گے تو سب بیٹھ جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، سارا کچھ تو پہلے ہی آ چکا ہے اور عوام اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر چکی ہے، اور اسی لیے ان کا بیانیہ ٹھوس ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کوئی نئی بوتل میں پرانی شراب بیچنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں بکے گی، عوام وہ چیز نہیں خرید۔ میں نے آپ کو پتہ ہے آپ کے بلاگ میں کافی دن پہلے میں نے کہا تھا کہ عوام نے جو سودا خریدنا تھا وہ عوام خرید چکی ہے۔ اب یہ جو مرضی وہ قابلی قالین ایرانی قالین بیچیں یا قابلی میوے بیچیں، کسی نے نہیں خریدنے، وہ عوام ہر چیز خرید چکی ہے، وہ اپنے گھر میں سٹور کر چکی ہے۔ یہ اب صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ بہت کچھ ترقی پسند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ 2018 کی حکومت جب ان کی حکومت ختم ہونے والی تھی نا، تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو بجلی دی، اب ہمارے جانے کے بعد اگر بجلی دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ شروع
شروع ہو گئی تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لگائے گئے منصوبے, آپ کی بنائی گئی پالیسیاں اتنی ناقص تھیں. آپ کو پتہ تھا کہ جس دن آپ حکومت سے ہٹیں گے وہ ہر چیز وہ جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے گی, اور وہی ہوا. جب نگران حکومت آئی تو آپ کی حکومت کی ساری کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی, اور اب بھی دیکھیں کہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں. لیکن پچھلے 5 سال میں سوشل میڈیا کی وجہ سے جو سیاسی شعور, جو آگہی پاکستانی عوام میں آئی ہے وہ شاید 2018 یا اس سے پہلے بھی اتنی زیادہ تھی, لیکن اس لیول پہ نہیں تھی جتنی اب آ چکی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا پورا پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, اور اس لیے عوام مین سٹریم میڈیا کو, پرنٹ میڈیا کو چھوڑ کے سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہو چکی ہے. ہمارے جو میڈیا کے پورے ڈائنامکس ہیں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آگے تبدیل ہو چکے ہیں, اب بھی تبدیل ہو رہے ہیں, مستقبل میں مزید تبدیل ہوں گے. تو نون لیگ اب وہ چورن بیچنے کی کوشش نہ کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نہ تو کراؤڈ پلر نہیں ہیں جو ان کے بارے میں مشہور کیا گیا تھا, نہ وہ کراؤڈ لے کے آ سکتی ہیں, کراؤڈ پل کر سکتی ہیں, نہ وہ بیانیہ میکنگ کی ان کی صلاحیت ہے, اور نہ ہی حکومت سازی کے حوالے سے وہ کچھ کر سکتی ہیں. آج تک معیشت کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی, ایک بیان ایسا نہیں دیا کہ اگر فرض کریں کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بن بھی جاتی ہیں تو وہ ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کریں گی. وہ آج بھی اپنے والد کی وہ 5-6 سال پرانی جو کسی طریقے وہ بھی جھوٹی اور وہ غلط اعداد و شمار کی بنیاد پر ان کی وہ کاغذی کارکردگی تھی جو اس وقت یہ دکھاتے تھے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کی اپنا ویژن یہ ہے کہ 38 جمع 36 جمع 38 ایکول ٹو 110, اور وہ عمران خان کے 60% سے زیادہ بنتے ہیں. تو جس خاتون کا یہ انٹلیکچوئل اس کی کیپیسٹی ہو, انٹلیکٹ کیپیسٹی ہو, وہ اس کے بارے میں آپ کیا اس طرح کی حکمت یا کسی طرح کی دانش مندی کی باتوں کی توقع آپ رکھ سکتے ہیں؟ چلیں, بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب, آپ کے تجزیہ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے. ویڈیو کیسی لگی, اللہ حافظ.